قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، فمن یملک، پس کون مالک ہوگا، لکم تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان اراد بکم، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نقصان کا، ضرًا، او اراد بکم نفعا، یا ارادہ کرے تمہارے لیے نفع کا، یعنی کوئی مالک نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا، کیونکہ نافع اور ضار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں درود تاج کی حقیقت کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ اکثر لوگ درود تاج پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کے کچھ الفاظ صحیح ہیں لیکن درمیان میں غلط الفاظ بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کہنا یہ خالص شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دافع البلاء نہیں، کوئی تکلیف ٹالنے والا نہیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں کہ کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے لیے نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا ارادہ کرے تمہارے لیے نفع کا۔ فلہذا درود تاج میں یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دافع البلاء کہنا، والوباء کہنا، والقحط والمرض والعلم، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دافع البلاء ہے، یا دافع الوباء ہے، یا دافع القحط ہے، یا دافع المرض ہے، یا دافع العلم ہے، بلکہ سب سے بہترین درود وہ درود پاک ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کا ایک ایک لفظ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہے۔ لہذا